بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان اور اللقب ذوالنورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس امان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین معروف ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سخت قحط پڑا۔ انہی دنوں اونٹوں کا قافلہ جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلہ لے کر باہر سے آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معمولی قیمت پر غربا کے لیے خریدنا چاہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ مدینہ کے تاجروں نے کئی گنا منافع کی پیشکش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی ٹھکرا دی اور فرمایا میں کم از کم 10 گنا منافع لینا چاہتا ہوں۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو اعلان فرمایا جس کو غلہ کی ضرورت ہو آ کر مفت لے جائے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو کہنے لگے آپ اور تاجر مجھے غلے کی بہت تھوڑی قیمت دے رہے تھے، مگر میں نے اپنا غلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قیمت پر بیچا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ساز و سامان کے ساتھ 200 اونٹ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر ان 300 اونٹوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی یہ سخاوت دیکھی تو آپ کے پیش کردہ دیناروں میں اپنا دست مبارک ڈال کر فرمایا عثمان کے اس نیک عمل کے بعد اب انہیں کوئی بات ضرر نہیں پہنچائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تجارت سے واپس آئے
مدینہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ہر جگہ اداسی چھائی ہے، مدینہ منورہ کی رونق بجھی بجھی سی ہے۔ ایک شخص کو روک کر پوچھا کہ بات کیا ہے، اہل مدینہ کیوں اداس اداس ہیں، سب کے چہرے کیوں مرجھائے ہوئے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اہل مدینہ پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اس یہودی نے مسلمانوں پر پانی بند کر دیا ہے جس کے کنویں سے پانی کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں فوراً اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا۔ فوراً پوچھا وہ کس حال میں ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیاس کی شدت سے نڈال ہیں، پچھلے کافی دنوں سے ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ لگا دی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جیسا عاجز بندہ جن کے قدم قدم سے عاجزی ٹپکتی تھی آج تیز قدموں سے کہاں جا رہے ہیں۔ بتانے والا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمت چل پڑے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مال تجارت کا اصل نفع کہاں سے ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچی اور پوچھا، کنواں بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، منہ مانگی قیمت دوں گا، مجھے دے دے۔ کہنے لگا کہ آدھا بیچوں گا، ایک دن تمہارا ایک دن میرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک پیالہ پانی کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دیتے۔ کہنے لگے مجھے منظور ہے، تم قیمت بتاؤ۔ چنانچہ اس کی مطلوبہ رقم اس کے سامنے پھینکی اور اسے کہا کہ تو یہ رقم گن اور مجھے ایک پیالہ پانی بھرنے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالے میں پانی بھرا اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکائے کسی سوچ میں بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اسی غلام کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت عثمان ذوالِ نورین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، یا رسول اللہ پانی لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن عثمان کہاں سے لائے؟ پانی تو بند ہے، میں پانی پی لوں باقی مسلمان پیاسے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں سب کے لیے پانی کا بندوبست کر چکا ہوں، بس آپ یہ پانی پی لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پانی میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ ایسا ہی ایک منظر میدان حشر میں بھی ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر سے پانی بھر بھر کے اپنے یاروں کو دے رہے ہوں گے کہ پیاسوں کو پلاتے جاؤ، کہ جس سے ان کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اتنے میں حضور کی نظر اپنے غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے فرمائیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ، میرا عثمان آیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدینہ والا واقعہ یاد کر کے فرمائیں گے، عثمان منہ کھول، آج لب تیرے ہوں گے، ہاتھ میرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے سارے مدینہ والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنے والے حضرت عثمان ذوالِ نورین رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن تک پانی بند رکھا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور پانی بھی بند کیا ہوا تھا، تو ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، کیا تم میرے سابق الاسلام ہونے کو نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟
میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب پانی بالکل نہیں تھا تو یہ کنواں کس نے خرید کر وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے آج تم نے میرے ہی اوپر پانی بند کر دیا ہے جس نے کنواں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہیں یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو نہ ہلا سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب سن کر شر پسندوں میں سے آواز آئی کہ بے شک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیکی اور برائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ذو نورین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کے بعد شر پسندوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام غلام کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بلا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابو بکر سے فرمایا اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بروز شہادت روزہ سے تھے جب شر پسندوں نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا پہلا قطرہ سورہ بقرہ کی اس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر قرآن مجید سے محبت کرنے والے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہی کی گود میں لیٹ گئے اور اپنی شہادت کا گواہ قرآن مجید کو بنا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔